الله يا الله عبدك يلبي نداك الله يا الله ما خاب من ناداك الله يا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ سے دعا ہے اللہ بلیس آل آف یو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی اچھی حالت میں رکھے، آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورۃ الاعلیٰ۔ یہ سورت اپنے اندر بہت جامعیت رکھتی ہے، اتنی گہرائی اور اتنی جامعیت ہے کہ اس میں ہر آیت پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، اتنی گہرائی ہے اس سورت کے اندر۔ اور یہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ کو حکم دیا کہ اس سورت کو پڑھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سورتوں کو پڑھنے کا حضرت معاذ کو حکم دیا ان میں سورت الاعلیٰ ہے، اور سورت اعلیٰ اور سورت غاشیہ کی تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عیدین کی نماز میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری دونوں کے اندر روایات موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو جمعہ کے دن اور عیدین میں پڑھا کرتے تھے۔ اور جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے تذکیر کا دن ہے، مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں نا کہ ایک عبادت کا دن ہوتا ہے، ہر مذہب کے اندر ایک عبادت کا دن ہوتا ہے، تو ہماری سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز ہے، جمعے کا خطبہ ہے۔ اور اس خطبے کا محور اور مرکز، مین پوائنٹ جو ہے وہ قرآن ہونا چاہیے۔ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ قرآن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی دعوت دیتے تھے لوگوں کو، آپ کی دعویٰ کا جو مین سورس تھا وہ قرآن تھا، اور ہر مومن کی دعویٰ کا سورس قرآن ہونا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت، قرآن پڑھیں، قرآن خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بیان کر دے گا، اللہ سبحانہ و تعالی کا مقام بھی بیان کر دے گا۔ قرآن جنت اور جہنم کا ذکر بھی کر دے گا، جنت میں جانے والے اعمال کی طرف بھی آپ کو گائیڈ لائن دے دے گا، اور جہنم سے بچنے والے کون سے اعمال ہیں جو جہنم سے بچانے والے ہیں وہ بھی قرآن آپ کو ٹیچ کر دے گا، قرآن آپ کو بتا دے گا۔ تو قرآن جو ہے وہ محور و مرکز ہونا چاہیے، وہ ساری تعلیمات کا مجموعہ ہے، رسول اللہ کی دعوت کا محور تھا۔ اسی لیے جمعے کے دن سورت الاعلیٰ اور سورت غاشیہ پڑھا کرتے تھے، کیونکہ ان کے اندر تذکیر ہے، ان کے اندر مومنوں کو سمجھایا گیا ہے۔ اور پھر خطبے کی اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ روایت آتی ہے، نہیں صحیح مسلم میں یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خطبے سے پہلے آتا ہے اس کو اونٹ نہر کرنے جتنا ثواب ہے، اونٹ کی قربانی جتنا ثواب ہے۔ سوچیں ہر جمعے، اگر خیر عورتوں پہ تو فرض نہیں ہے، مرد حضرات ہر جمعے کی نماز کے وقت اگر خطبے سے پہلے پہنچ جاتے ہیں تو وہ تو ہر جمعے ہی اونٹ کی قربانی کا ثواب لے رہے ہیں، کچھ جا کے وہ سال بھر عید کا انتظار کرتے رہے اور پھر پتہ نہیں پیسے ہوتے ہیں یا نہیں، استطاعت ہے یا نہیں، تو حدیث کے الفاظ ہے کہ اسے اونٹ نہر جتنا ثواب ہے جو جمعے والے دن خطبے سے پہلے آ جاتا ہے۔ جو اس کے بعد آتا ہے اس کو گائے کی قربانی کا، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو بکرے کی، اور جو بالکل خطبہ شروع ہونے سے پہلے آتا ہے، یعنی جو آگے پہلے انتظار کر رہا ہے، انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو اتنا ثواب ہے، اور جو بالکل ٹائم پہ آیا ہے تو پھر اس کو مرغے کی قربانی کا ثواب ہے۔ یہی الفاظ ہیں حدیث کے اندر۔ اور پھر جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اندراج کا، یعنی ناموں کے جو اندراج ہو رہے ہیں نا کہ اس کو اتنا ثواب، اس کو اتنا ثواب، اس کو اتنا ثواب، اس رجسٹر کو اب کلوز کر دیا جائے، وہ رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو آتے ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوتے، اللہ کے ہاں وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، وہ آئیں گے، وہ نماز پڑھ کے جائیں گے، میں بھی حدیث میں تو نہیں ملتا، میں بھی ان کو نماز کا ثواب ہو، لیکن وہ کاؤنٹ نہیں ہوئے۔ اس قربانی کے ثواب، جو ثواب کی جو اللہ تعالیٰ نے کیٹیگریز بتائیں اور رجسٹر بنوایا اور وہ
نام کاؤنٹ کروائے اس کے اندر ان کا شمار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جمعے کا دن ایک ایسا دن ہے۔ قرآن کی محفلیں سجانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ یاد دہانی ہوتی رہے، ایمان تازہ ہوتا رہے، ذکر و اذکار سے، تذکیر سے۔ ذکر و اذکار بھی ہیں اگر سمجھ کر کیے جائیں تو، تذکیر جو ہے وہ یاد، اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان دین کے ساتھ جڑا رہتا، سنتا رہتا ہے، کبھی ایمان کی کسی حالت میں ہوتا ہے، کبھی ایمان کی قوی ترین حالت میں ہوتا ہے، اور کبھی ویک کنڈیشن میں ہوتا ہے ایمان کی۔ تو یہ ہے کہ سنتے رہنے سے اس کی وہ جو ایمان کی کنڈیشن ہے وہ پاورفل ہوتی چلی جاتی ہے، ورنہ پھر وہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ تو سورۃ الاعلیٰ جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بھی کہا کہ جب اس کی جو پہلی آیت ہے، فرمایا، حضرت اجعلوہا، عقبہ بن عامر کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلیٰ، جب آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اجعلوہا فی سجودکم، اس کو اپنے سجدے میں کر لو، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور سورۃ قلم کی جو آخری آیت ہے فسبح باسم ربک العظیم، فرمایا اس کو آپ نے کہا کہ اپنے رکوع میں سبحان ربی العظیم رکوع میں شامل کر لو۔ تو آتے ہیں اب ہم سورۃ اعلیٰ کے اندر، دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نصیحتیں کی ہیں، کیا احکامات نازل کیے ہیں۔ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ وہ اسے ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احویٰ۔ سبح، بیان کرو، اسم نام، ربک الاعلیٰ، اپنے رب کا، الاعلیٰ جو بہت بلند ہے، اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو، اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرو جو بہت اعلیٰ ہے، یعنی اپنے رب کی تسبیح کرو ان ناموں کے ساتھ جو اس کے شایان شان ہیں، الاعلیٰ جو بہت بلند ہے، جو بہت ہائٹ پہ ہے، جو بہت اعلیٰ ہے، اس رب کی تسبیح بیان کرو، اس کا ذکر کرو، زبان حال سے بھی اس کا ذکر کرو، دل میں بھی اس کا ذکر کرو، اس کو یاد رکھو اس کے خوبصورت ناموں کے ساتھ۔ بل للہ الاسماء الحسنی، اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اس کو یاد کرو۔ ہماری تسبیحات، ہماری عبادات کا مرکز اور محور اللہ کی ذات ہے۔ جب آپ دیکھ لیں تمام دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یاد، وہ اللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ اذان اللہ اکبر اللہ سے شروع ہوتی ہے، نماز الحمدللہ رب العالمین، رات کو سوتے وقت اللہم بسمک اموت و احیا، صبح اٹھتے ہوئے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، گھر داخل ہوتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے، جو بھی دعائیں ہم پڑھتے ہیں ان سب کا وہ سب اللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ واش روم میں جانے کی دعا اللہم انی اعوذ بک، اور ایسے ہر دعا جو ہے اللہ کے نام سے شروع ہو۔ تو اللہ کا نام جو ہماری دعاؤں کا، ہماری تسبیحات کا مرکز ہے، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارو جو اس کے شایان شان ہیں، اور اللہ کے نام بندوں پر استعمال نہ کرو اور بندوں کے نام اللہ کے لیے استعمال نہ کرو۔ جیسے اللہ کا نام ہے رزاق، تو اگر کسی بندے کا نام یہ رکھا جائے تو اس کا نام رزاق نہیں رکھا جائے گا، عبد الرزاق رکھا جائے گا۔ منان اللہ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کا نام سمیع ہے، علیم ہے، غفار ہے۔ یہ نام اگر بندوں پر امپلیمنٹ کیے بھی جائیں گے، بندوں پر رکھے بھی جائیں گے، تو ساتھ عبد لگانا ضروری ہوگا۔ رحمان ہے، رحیم ہے، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبداللہ،
تو ساتھ عبد لگانا ہوگا، تو اللہ کے جو نام ہیں وہ اسی کے شایان شان ہیں۔ تو اس آیت میں یہی فرمایا گیا کہ سبح اسمہ، تسبیح بیان کرو اپنے رب کا نام لے کر، اپنے رب کا نام بھی لینا ہے، اگرچہ تم دل میں رب کو پکار رہے ہو لیکن نام بھی لینا ہے اپنے اس رب کا جو الاعلیٰ ہے، جو بلند ہے، دن رات اس کو یاد کرنا ہے۔ ذکر کی جو فضیلت ہے وہ اس آیت سے ہمیں مل رہی ہے۔ ذکر کرنے کا حکم ہمیں قرآن دے رہا ہے، قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہے، خوبصورت ناموں کے ساتھ، ان ناموں کے ساتھ جو اس کی شایان شان ہیں، ان اذکار کے ساتھ جو اس کے رسول نے سکھائے ہیں، ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو۔ اس کے بعد دوسری آیت، سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی، وہ ذات ہے اللہ جس کی تم نے تسبیح بیان کرنی ہے۔ وہ کون سی ذات ہے؟ الذی خلق، جس نے پیدا کیا، فسوا، پھر برابر کر دیا۔ الذی خلق، یہ اللہ کی ایسی صفت ہے، اللہ کی ایسی خوبی ہے پیدا کرنے کی، انسان کو، زمین پر موجود تمام مخلوقات کو، تمام نباتات کو اللہ نے پیدا کیا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اس خوبی کو ہی سمجھ لیں تو یہ خوبی ہی ہمیں شرک کی طرف آنے سے بچا لیتی ہے کہ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی ذات پیدا نہیں کر سکتی۔ اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہیں، ان سے کہو کہ ایک مکھی پیدا کر کے دکھا دیں۔ ایک حقیر ترین مخلوق کا نام لیا نا، چھوٹی سی، کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لیا ہے کہ ان سے کہو کہ مجھے وہ ہی پیدا کر کے دکھا دیں اپنے جن کو تم میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ سب سے ناپسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ شرک ہے۔ اللہ نے فرمایا سارے گناہ معاف کر دوں گا، شرک معاف نہیں کروں گا۔ مشرک ایسے ہے گویا آسمان کی بلندیوں سے گرا۔ آسمان کی بلندیوں سے جو انسان گرتا ہے، 4-5 منزلہ عمارت سے گرنے کے بعد انسان ختم ہو جاتا ہے، اللہ نے کہا وہ آسمان کی بلندیوں سے گرا، اتنی گراہٹ میں وہ چلا جاتا ہے، اتنی پستی میں وہ چلا جاتا ہے، تو اس کی عقل کی صلاحیت کہاں باقی رہتی ہے؟ عقل کہاں رہتی ہے اس کے اندر؟ مشرک کی سب سے پہلے عقل ختم ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ایک چیلنج کر رہا ہوں، ان سے کہو ایک مکھی بنا کے دکھا دے۔ پھر اللہ نے خود ہی فرمایا آگے سورۃ عنکبوت میں، پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُهُ شَيْئًا، کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جاتی ہے تو یہ اسے نہیں واپس لا سکتی۔ مکھی کوئی چیز ان سے چھین کے لے گئی ہے نا اور اڑ گئی ہے، یہ وہ چیز واپس نہیں لا۔ ضعف الطالب والمطلوب، اللہ نے کہا یہ طلب کرنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے طلب کر رہے ہیں وہ بھی کمزور ہے۔ تو خالقہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی خوبی ہے جس کو اگر انسان سمجھ لے تو وہ کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگا۔ الذی خلق، جس نے پیدا کیا، فسوا، اور پھر اس نے برابر کیا۔ برابر کرنے سے مراد نوک پلک درست کرنا، اس کو صحیح ہے، جیسے پہلے نقشہ بنایا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر ایک سٹرکچر کھڑا کیا جاتا ہے، پھر اس کو صحیح دیکھا جاتا ہے کہ کہاں کوئی خامی تو نہیں، کوئی کمی تو نہیں۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیے اور پھر دیکھا کہ یہ واقعی انسان کہلانے کے قابل ہے کہ نہیں، اس کے اندر ویسا سٹرکچر رکھا، قد و قامت، حلیہ، اس کے فیچرز، پھر اس کے سارا نظام، اس نظام انہضام رکھا، نظام تنفس رکھا، تو یہ ساری چیزیں فسوا میں آتی ہیں۔ پھر جانور چوپائے بنائے، 4 پاؤں کے اوپر ان کو کھڑا کیا، پھر حشرات الارض بنائے، انہوں نے رینگنا کیسے ہے، سانپ نے کیسے رینگنا ہے، بچھو نے کیسے رینگنا ہے، یہ ساری چیزیں فسوا میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو برابر کیا کہ مطلب جس طرح کی ان کی تخلیق ہے، جو کریشن ہے، جس کیٹیگری میں وہ بیلونگ کرتا ہے، کیا وہ اس میں سوٹیبل ہے یا نہیں ہے، اس کو اس کی کریشن کی کیٹیگری میں اللہ تعالیٰ نے سوٹیبل کیا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جو کھانے کا محتاج ہے،
اسے بھوک لگتی ہے، وہ کھانے کا محتاج ہے، کھانے کے بعد پھر اس کو خارج کرنے کا محتاج ہے، اگر خارج نہیں کر پاتا تو بھی وہ بڑی ٹینشن ہے، وہ بہت بڑی بیماری ہے، وہ کھانے کا بھی محتاج ہے، کھانے کے بعد اس کو خارج کرنے کا بھی محتاج۔ اگر جاگ رہا ہے تو جاگنے کے بعد وہ نیند کا محتاج ہے، اگر نیند پوری نہیں ہوئی ہوتی تو اگلے دن کی وہ کام نہیں کر پائے گا، اگلے دن کی ایکٹیویٹیز کے لیے وہ پرفارم ہی نہیں کر سکتا، وہ پرفارم نہیں کر سکتا اگر اس کی نیند پوری نہ ہوئی۔ انسان سونے کا محتاج ہے، انسان کھانے کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ ساری حاجات پوری کی ہیں، ہوا کا محتاج ہے، روشنی کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ضرورتیں پوری کی ہیں۔ فسوا الذی خلق، صرف پیدا نہیں کیا، پیدا کرنے کے بعد اس کو فسوا بھی کیا، جس کیٹیگری میں اس نے بیلونگ کرنا ہے اس کیٹیگری کے اکارڈنگ اللہ تعالیٰ نے اس کی کریشن رکھی ہے، اس کیٹیگری کے اکارڈنگ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو نیڈز ہیں، اس کی ضروریات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی ہیں۔ الذی خلق فسوا والذی قدر فہدی، والذی، اور اللہ وہ ذات ہے، قدرہ، جس نے اس کی تقدیر بھی بنا دی۔ قدرہ، اللہ تعالیٰ نے پوری پلاننگ، قدرہ کا مطلب ہوتا ہے پلاننگ کرنا، اللہ نے پوری پلاننگ کی کہ انسان نے کتنے سال دنیا میں رہنا ہے، کہاں رہنا ہے، کیسے رہنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں قدرہ میں آ جاتی ہیں۔ ایون کہ حدیث میں آتا ہے تقدیر کے جو فیصلے ہیں وہ بھی پہلے سے ہو چکے ہیں، تقدیر کے فیصلے بھی پہلے سے ہو چکے ہیں۔ یہ ایسا ٹاپک ہے جس پر بہت لمبی بحثیں چلتی ہیں، ہوتی ہیں۔ ہم اکثر لوگ آج کے دور میں گناہ سے بچنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری تقدیر میں تھا، لکھا جا چکا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جہاں ہم نہیں کچھ کر سکتے، جہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے، جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس پر ہم جواب دہ بھی نہیں ہیں، اس پر ہم سے سوال بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ہم نہیں کر سکتے تھے، لیکن ہم اس میں پھر ہم جواب دہ بھی نہیں ہوں گے۔ جو ہم کر سکتے ہیں اس پر ہم جواب دیں۔ ہم تو نہیں جانتے تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے، ضرور اللہ نے بتایا ہے کہ تقدیر لکھی جا چکی ہے، لیکن ہم تو نہیں جانتے نا، ہم تو مکلف ہوں گے کہ اچھائی اور برائی کا اختیار تھا، پھر کون سا راستہ اپنایا۔ اس کے بعد فرمایا فہدا، پھر اس نے ہدایت دی۔ یہ یہاں پر اس ہدایت سے مراد جبلی ہدایت۔ فہدا یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہی جسٹ کریٹڈ اینڈ لیفٹ اٹ سیلف، کہ اس نے صرف پیدا کیا ہے اور چھوڑ دیا ہے، نہیں، اس نے جن فنکشنز کے لیے انسان کو پیدا کی، جو فنکشنز بنائے ہیں، جہاں جہاں اس کی کریشن نے پرفارم کرنا ہے، اس کے اکارڈنگ اللہ تعالیٰ نے اس کو گائیڈ لائن دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر گائیڈنس جو ہے وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فیڈ کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھا دی ہے۔ فار ایگزامپل چاند ہے، اللہ نے اس کو ہدایت دی ہے، سورج ہیں، ستارے ہیں، آسمان ہے، سب کی اللہ نے رہنمائی کی ہے۔ سورج نے کب نکلنا ہے، کب غروب ہونا ہے، اس کے بعد چاند نے آنا ہے، دن میں ختم ہو جانا ہے، رات کا پروسیس شروع ہو جانا ہے، چاند نکلے گا، چاند کے ساتھ ستارے بھی نکلیں گے، یہ اللہ کی رہنمائی ہے۔ پانیوں کو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی دی ہے کہ اتنی جگہوں پہ تم نے رہنا ہے، سمندر کی رہنمائی، پانی کی رہنمائی، پانی کو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کی ہدایت ہے نا کہ وہ انسان کی ضروریات پوری کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پودوں کی رہنمائی کی ہے، جب دانہ زمین کے اندر ڈالا جاتا ہے، دانہ زمین کے اندر ڈالنے سے لے کے اس کا پودا اور پھر درخت بننے تک جو پورا پروسیس ہے وہ اللہ کی رہنمائی ہے۔ انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ساتھ ہی وہ ماں کے دودھ کی طرف لپکتا ہے، یہ کس کی رہنمائی ہے؟ اگر ہمارے اوپر ہوتا اس کو ٹریننگ دینی تو یہ کتنا مشکل مرحلہ ہو جاتا، تو یہ اللہ کی رہنمائی ہے۔ جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ ابھی اٹھ نہیں سکتا، لیکن اس کو پتا ہے کہ میں نے ماں کے تنوں کی طرف جانا ہے،
یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کریشن کی کیٹاگریز بنائی ہیں، یعنی ہیومن بینگز کی کیٹاگری ہے، انسان ہیں، جانور ہیں، نباتات ہیں، اور پھر زمین اور آسمان کی باقی محلوقات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ہدایت انسکٹ کر دی کہ کس طرح سے اس نے پرفارم کرنا ہے۔ مثال کے طور پر چاند ہے، سورج ہے، آسمان ہے، ستارے ہیں، اللہ کی رہنمائی ہے کہ سورج اتنی روشنی دے گا تو دن قائم ہو جائے گا، پھر اتنی دیر تک اس نے روشنی دینی ہے، اس کے بعد سورج غروب ہو جائے گا تو رات چھا جائے گی، اور پھر نون کا ٹائم ہو جائے گا، وہ چاند سے روشنی دے گا اور پھر اتنی دیر تک وہ روشنی دے گا۔ اس کے بعد ستارے ہیں، ایسے پھر ہم زمین کی طرف آئیں، پانی کی طرف دیکھیں، دریاؤں کا پانی ہے، سمندروں کا پانی ہے، ندی نالوں کا پانی ہے، وہ سارا سب کے سب اللہ کی ہدایت کے مطابق چلتا ہے۔ اللہ کی ہدایت، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو بارش برستی ہے، جس سے ساری نباتات جو ہے وہ اپنے لیے خوراک حاصل کرتے ہیں۔ پانی نہ برسے، آسمان پانی نہ برسائے تو قحط سالی شروع ہو جاتی ہے، بارشیں نہ ہوں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی ہدایت ہے ان کو، زمین کو، آسمان کو، پانیوں کو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو کریشن بنائی ہے، آپ دیکھیں کہ جو مثال کے بکری ہے، بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی اپنے ماں کے دودھ کی طرف لپکتا ہے، ابھی چل نہیں پا رہا ہوتا، لیکن ماں کے دودھ کی طرف رہنمائی کس نے کی ہے؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے یہ رہنمائی کی ہے۔ اس کے بعد پھر بکری کے بچے کو دیکھیں، وہ گھاس کی طرف جاتا ہے، شیر کا بچہ گوشت کی طرف جاتا ہے، شیر کے بچے کے پنجے ہیں، وہ اس سے شکار کرے گا، بکری کے بچے کے پنجے نہیں ہیں، وہ شکار نہیں کرے گی، وہ گھاس کی طرف جائے گی۔ پانی کی طرف اللہ نے ان کی رہنمائی کی ہے۔ مگرمچھ کا بچہ، مگرمچھ ہے، ٹرٹل ہے، کچھوا، یہ دونوں اپنے جو بچے ہیں وہ سمندر کے کنارے پیدا کرتے ہیں، اور جیسے ہی ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہوتے ساتھ انڈے سے نکلتے ساتھ وہ پانی کی طرف دوڑ لگاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے اس کی زندگی پانی میں ہے، پانی سے باہر رہے گا وہ مر جائے گا۔ بہت سے بچے پانی تک نہیں پہنچ پاتے، راستے میں کوئی جانور شکار کر دیتے ہیں، کوئی انسان پکڑ لیتے ہیں، یا اس طرح سے وہ نہیں پانی تک پہنچ جاتے، لیکن پانی کی طرف دوڑ لگانے کی اس کے اندر ہدایت کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے پیدا کی ہے۔ انسان کا بچہ دیکھ لیں، انسان کا بچہ پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کی چھاتی کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے، وہ جانتا ہے اسے وہاں سے خوراک ملے گی۔ اگر انسان کے ذمہ ہوتا یہ رہنمائی کرنا تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے۔ یہ ساری رہنمائی، یہ وہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات پر فرمایا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ تو یہ چار چیزیں ہیں جو ربی کل اعلیٰ، تمہارے رب اعلیٰ نے رب اعلیٰ کی خصوصیت ہیں، جو کہا نا کہ تسبیح بیان کرو اپنے رب اعلیٰ کی، تو وہ رب اعلیٰ کون ہے؟ اس کی آگے یہ چار یہاں پہ جو صفات بیان کی ہیں، یا چار ایسے اس کے کام بتائے ہیں جو اس کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ خالق کا کریٹ کرنا، پیدا کرنا، فسوا، پھر اس کو جس کیٹیگری میں جس دائرہ عمل میں اس نے پیدا کیا ہے، اس کے برابر اس کے مطابق اس کو بنانا، اس کے مطابق بنانا اس کو۔ پھر والذی قدرا، جس نے قدرا، پلان کیا، جس نے تقدیر بنا دی، پہلے سے ہی بنا دی۔ انسان نے اپنے دائرہ کار میں کیا کام کرنے ہیں، جانوروں نے اپنے دائرہ کار میں کیا کام کرنے ہیں، حیوانات نے، فصلوں نے، سب نے، ساری محلوقات نے اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر کیا کام کرنے ہیں۔ قدرا، یہ اس نے پہلے سے پلان کر رکھا ہے۔ فہدا، پھر اس نے گائیڈنس دی، پھر اس نے رہنمائی کی۔
اپنی پوری کریشن کو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا کہ کیسے اس نے پرفارم کرنا ہے اپنی اپنی فیلڈ کے اندر، اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر اس نے ہاؤ ٹو پرفارم، اس نے کیسے پرفارم کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ہدایت ڈال دی۔ والذی، اور وہ ذات، اخرجا، جس نے نکالا، المرعا، چارہ، مرعا کہتے ہیں چراگاہ کو، تو یہاں اور اسی سے رائیت ہے، رایا ہے اور رائی ہے چرانے والا، تو چارہ پیدا کیا۔ چارے سے مراد تمام محلوقات کی خوراک، تمام محلوقات زمین سے اگتی ہیں نا انسانوں کی، اس سے مراد صرف چارہ نہیں بلکہ اس سے مراد ویجیٹیشنز بھی ہیں، ہر طرح کی خوراک انسان کی زمین سے نکلتی ہے۔ اگر ہم گوشت وغیرہ کھاتے ہیں تو وہ جو جانور ہیں وہ اپنا چارہ کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ زمین سے حاصل کرتے ہیں، اور پھر انسان ان کا گوشت کھاتے ہیں۔ ساری ویجیٹیبلز کہاں اگتی ہیں؟ زمین پہ، سارے فروٹس زمین پہ۔ المرعا، سارے اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو اگلی یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت یہ بتائی خالقہ کی، میں نے ابھی کہا نا چار، دیکھا جائے تو چار، خالقہ ایک، فسوا دو، قدرہ تین، ہدا چار، اور والذی اخرج المرعا، جس نے کھانے پینے کا بندوبست بھی کیا، فجعلہ غثاء احوا۔ آیت نمبر 5، فجعلہ، فا پس، جعلہ، اس نے بنا دیا اسے، یہ ہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے المرعا کی طرف، جو چارہ، جو سبزہ، جو خوراک اس نے پیدا کی تھی، اللہ نے اس کو بنا دیا غثاء، غثاء بھوسا، احوا، جو بالکل سیاہ ہوتا ہے، یعنی اللہ نے اس کو غثاء کوڑا اور احوا سیاہ، یعنی اس نے سیاہ کوڑا بنا دیا اس چارے کو، اس سبزے کو، اس خوراک کو جس نے پیدا کیا تھا، اس نے ہی اس کو، یعنی جو رب بہار پیدا کرتا ہے، سرسبز ہریالی ہر طرف پیدا کرتا ہے، وہی خزاں بھی پیدا کرتا ہے۔ خزاں میں وہی پتے گل سڑ کر سیاہ ہو جاتے ہیں اور پھر ہوا انہیں ادھر ادھر اڑا کر لے جاتی ہے۔ تو مطلب یہ کہ جس نے زندگی میں بہاریں پیدا کی ہیں، اس نے زندگی میں خزائیں بھی پیدا کی ہیں۔ جس نے دن پیدا کیا ہے اس نے رات بھی پیدا کی ہے، جس نے روشنی پیدا کی ہے اس نے تاریکی بھی پیدا کی ہے، جس نے خوشی پیدا کی ہے اس نے غم بھی پیدا کیے ہیں، جس نے آسانیاں پیدا کی ہیں اس نے مشکلات بھی پیدا کی ہیں۔ تو اے لوگو، یہ یاد رکھنا کہ بہار دینے والا رب خزاں بھی دے کر آتا ہے۔ انسانوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یہ چیز فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ بہار بھی اللہ نے پیدا کی ہے اور خزاں بھی اللہ نے پیدا کی ہے۔ انسان کا رویہ، انسان کی روش کیا ہوتی ہے؟ جو سورۃ فجر میں بتائی کہ اذا اکرمہ، جب اس کا رب اس پر کرم کرتا ہے، فَنَعَمَهُ، اور اس کو نعمتیں دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے تو مجھے بڑی عزت دی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، لیکن جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، وہ بہار کے بعد خزاں لے کر آتا ہے، وہ آسانیوں کے بعد پریشانیاں لے کر آتا ہے، تو پھر انسان کیا کہنے لگ جاتا ہے؟ ربی اہانن، میرے رب نے تو مجھے رسوا کر دیا، میرے رب نے تو مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ ناشکری کے کلمات کہنے شروع کر دیتا ہے، اللہ کی ناشکری کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں برابر کیا، جس نے تمہیں ہدایت دی، جس نے تمہاری تقدیر مقرر کی، پھر اس نے تمہارے لیے کھانے اور پینے کا انتظام کیا، تو وہ رب اگر یہ سب کچھ دے رہا ہے تو پھر اس نے غثاء احوا بھی پیدا کیا ہے۔ وہ اس چارے کو، وہ اس خوراک کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اس دعا میں تمام قسم کی مشکلات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ درک الشقاء،
برا وقت آنے سے، بری آزمائش آنے سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ میری ان نعمتوں کو مجھ سے چھیننا نہ۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی آزمائش نہ آئے کہ جس میں ہم پورا نہ اتر سکیں، اور ہمارے اوپر کوئی ایسی مشکل نہ آئے کہ ہم تیری ناشکری کرنے لگ جائیں۔ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک آج ہم نے پڑھی۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سورۃ الاعلیٰ کی ایک ایک آیت اتنی تفسیر طلب ہے کہ گھنٹوں اس پر بولا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو 5 آیتیں تھیں یہ ایک ہی ٹاپک پہ تھیں۔ آج ہم مجھے لگتا ہے کہ ہم یہ 5 ہی کر پائیں گے، پھر انشاءاللہ کل ہم آگے کریں گے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے اور ضرور وقت نکالا کریں، ٹائم نکالا کریں۔ یقین جانیے دن بھر کا وہی وقت اچھا ہے جو قرآن سننے، سنانے میں اور سمجھنے اور سمجھانے میں گزر جائے۔ اسی لیے ضرور قرآن کے لیے ٹائم نکالیں تاکہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہم اپنی دائمی زندگی کے لیے بھی کچھ تیاری کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔